الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 15 اگست کے حوالے سے جو عظیم قربانیاں اس ملک عظیم کے لیے، اس بابرکت ملک کے لیے مسلمانوں نے دی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. 1498 یا کہہ لیجئے کہ 1601 سے لے کر کے 1758 تک، 1857 تک اس کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. اس پر ایک نظر کر لیتے ہیں. 1498 میں وہاں کالیکٹ کی اندر، کیرالہ کی راجدھانی کے اندر انگریز آیا. 1601 میں 101 تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی. 1757 میں بنگال کے راجہ نواب سراج الدولہ نے جنگ لڑی انگریزوں سے، اور اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار اٹھائے، اور 1803 کے اندر شاہ عالم جو مغلیہ بادشاہ تھا اس کے ساتھ انگریزوں نے معاہدہ کیا اور 3 باتیں طے پائی کہ مخلوق خدا کی، بادشاہ کا ملک، اور حکم یہ بہادر ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. تو 1808 میں سب سے پہلا فتویٰ ایک عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے انگریزوں سے جنگ کا اعلان کیا، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے فوج بنائی اور مسلسل لڑائی کی. 1818 کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوج بنائی، اور 1824 کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1824 تک ان کی کمان کرتے رہے، ان کو سنبھالے رکھے، اور پھر ان کا انتقال ہوا تو شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کمان سنبھالی. اور 1831 میں بالاکوٹ میں پنجاب میں یہ حضرات 200 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے انگریزوں سے لڑائی کرتے کرتے. اس کے بعد 1831 میں بہار کی راجدھانی پٹنہ کے اندر اس کے صادق پور کے علماء نے 80,000 کا لشکر بنایا، اور 1847 تک وہ برابر مقابلہ کرتے رہے. اسی بیچ انگریزوں نے روٹی کے اندر، جو فوج کے لیے روٹی بنتی تھی، اس میں خنزیر کا اور گائے کی ہڈی کا پاؤڈر ملایا، گھی میں خنزیر کی چربی ملائی، اور کوے میں گائے اور خنزیر کا گوشت ڈالا گیا، اور کارتوس جو بنائی گئی وہ ایسی بنائی گئی کہ جس کے اندر گائے اور خنزیر کی چربی اس کے منہ پر لگائی گئی، اور وہ کارتوس ہی ایسی تھی کہ جس کو کھولنے کے لیے منہ کا استعمال کرنا پڑتا تھا. پھر ہوا یہ کہ 10 مئی 1857 کے اندر پورے ملک کے اندر جو لوگ بستے تھے، خاص طور پر فوج کے اندر بھی بغاوت ہوئی، اور جو ہندو انگریز کی فوج میں تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے. اور یہ 1857 کی جنگ تھی، جنگ آزادی، جس کو انگریز غدر کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہماری ہی لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اور غداری کی، حالانکہ یہ ہندوستانیوں کے لیے ایک بہت ہی پاکیزہ جنگ تھی. پھر 20 ستمبر 1857 کے اندر اپریل کے مہینے میں منگل پانڈے کو پھانسی دی گئی، اور یہ جنگ ناکام ہوئی. لال قلعے پر سے 20 ستمبر 1857 میں لال قلعے سے انڈیا کا جھنڈا اتار دیا گیا.
اور انگلینڈ کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اس کے بعد لمبی چوڑی داستانیں ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا، ان کے 3 بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو ناشتے میں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور فرمایا کہ بادشاہ نے کہ یہ مغل شہزادوں کی شان ہے کہ اپنے باپ کے سامنے وہ رنگین حالت میں اور سرخ رو ہو کر کے حاضر ہوتے ہیں، یہ بڑی شان والے شہزادے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ داستانیں تھی۔ اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں 1857 کے بعد کے، تو 1857 کے بعد میں انگریزوں نے بہت ہی بھیانک ظلم کیے، اور ایسے خطرناک ظلم کیے کہ انگریز کی زبانی اگر ہم جانیں تو 27,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی، اور صرف 500 علماء کو دہلی کے اندر پھانسی دی گئی۔ 5 لاکھ مسلمانوں کو اس کے اندر پھانسی دے کر کے قتل کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کی آزادی کے ہیرو کہلاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم تذکرہ کریں تو شاملی کے میدان میں جہاد شاملی جس کو کہتے ہیں، 1857 میں ہمارے اکابر علماء دیوبند میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علماء کرام نے عوام کو تیار کیا، علماء کو تیار کیا، اور باقاعدہ طور پر انگریزوں سے شاملی کے میدان میں لڑائی لڑی گئی، اور باقاعدہ ان لوگوں کو زخم آئے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی زخمی ہوئے، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی مقدمے ہوئے، عدالت میں حاضر کیے گئے۔ اس وقت انگریزوں کی ایک توپ مولانا کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور اس توپ کو انگریزوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ اس کا مقدمہ جب چلا، اس کا کیس چلا، فرمایا کہ رشید احمد کیا تمہارے پاس انگریزوں کے ہتھیار موجود ہیں؟ تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ بھی نہیں فرمایا، اور بڑی چالاکی کے ساتھ ایسا جواب دیا کہ انگریز کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اور مولانا نکل گئے۔ فرمایا ہاتھ میں تسبیح تھی، اٹھائی، اور تسبیح اٹھا کر کے فرمایا کہ ہم ملاؤں کا تو یہی ہتھیار ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کوئی آپ کی توپ نہیں ہے، آپ کا کوئی گولہ بارود نہیں ہے، آپ کا کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں، جھوٹ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی تسبیح اٹھا کر کے فرما دیا کہ ہم لوگوں کا تو ہتھیار یہ ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باوجود بھی مولانا کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا اور تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اسی شاملی کے میدان میں، اسی جہاد کے اندر جب مجاہدین زخمی ہوئے اور شہید ہو کر کے نیچے گر گئے، تو اس میں بانی مظاہر العلوم حضرت مولانا مظہر صاحب، مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جنگ کے اندر، اس لڑائی کے اندر شریک تھے۔ تو جب زخمی ہو کر کے وہ گر گئے تو نیم مردہ حالت کے اندر تھے، ابھی مرے نہیں تھے، زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تو زندگی بھر وہ اپنے ہونٹ کو چوسا کرتے تھے، اپنے ہونٹ کو زندگی بھر چوسا کرتے تھے۔ تو کسی نے فرمایا حضرت یہ آپ کی عادت اچھی بھلی اور معلوم نہیں ہوتی ہے، آپ اتنے بڑے ہو کر کے آپ ہونٹ چوستے رہتے ہیں، ہر وقت آپ ہونٹوں کو دباتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ شاملی کے میدان میں جب انگریزوں کے خلاف ہم نے لڑائی لڑی، اور اس وقت جو مجاہدین شہید ہوئے اور شہید ہو کر کے زمین پر جب پڑے ہوئے تھے، تو میں بھی بڑی زخمی حالت کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اس حال میں نے دیکھا کہ جنتی حوریں آسمان سے جنت کے پیالے میں پانی اور شراب لے کر کے اتری، اور وہ شہیدوں کو پلا رہی تھی۔ ایک حور میرے قریب بھی پہنچی اور میرے ہونٹ کے اوپر بھی اس نے پیالہ رکھ دیا۔ اتنے میں دوسری حور نے آواز لگا دی کہ وہ ابھی مرے نہیں ہیں، ان کو ابھی مت پلاؤ۔ تو مجھے پلایا نہیں گیا، وہ پیالہ میرے ہونٹ سے لگا کر کے دور کر دیا گیا۔ بس اس پیالے کے اندر وہ چاشنی اور مٹھاس تھی جو آج تک میں محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میرے ہونٹوں کے اندر وہ چاشنی باقی ہے، میں اپنے ہونٹوں کو چوس کر کے جنتی پانی اور شراب کی مزے لوٹ رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد انگریزوں نے بہت بھیانک ظلم کیے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ 10 سال تک پورے ملک کے اندر کسی کو ہمت نہیں تھی۔ اسی دوران انہوں نے مدرسے شہید کیے، انہوں نے قرآن کریم کے لاکھوں کے اندر نسخے جلا دیے، انہوں نے علماء کو پھانسی دی، مسلمانوں کو پھانسی دی۔ 10 سال تک جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہیں اکابر علماء دیوبند حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی،
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہم اللہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، حضرت مولانا منیر صاحب نانوتوی، یہ سارے حضرات اکابر علماء دیوبند نے جمع ہو کر کے ایک ارادہ کیا کہ ہمیں کچھ اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اس ملک کے اندر مسلمانیت کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر سے ارادہ کر لیا کہ ہم مدرسے کی بنیاد ڈالیں، اور مدرسے کی بنیاد ڈال کر کے یہ علم بھی ان کو دیتے رہیں، اور علم دے کر کے ان کے اندر آزادی کا جذبہ بھی بڑھتے رہے۔ اس وقت یہ ہوا کہ جو مجاہدین آزادی تھے ان سب کو پکڑ پکڑ کر کے شہید کر دیا گیا، تو مسلمانوں کی لاکھوں کی تعداد میں مائیں بیوہ ہو گئی، اور لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی، اور انگریزوں نے پھر ایک چال یہ بھی چلی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کو ہم اوپر سے مسلمان رہیں گے لیکن اندر سے انگریز بنا دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا انتظام کیا۔ کہا کہ ہم اپنی تعلیم گاہوں کے ذریعے سے اپنی تربیت کے اندر رکھ کر کے، اگرچہ ان کا نام مسلمان ہوگا، اگرچہ نام ان کا ہندو ہوگا، لیکن اندر سے ان کی فکریں ہوں انگریز والی فکریں ہوں گی۔ جب وہ ہمارے پاس پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، ہمارے پاس رہیں گے، ان کے بچپن ہی سے ہمارے پاس جب بچے آ جائیں گے تو ہم ان کو جس راستے پر چلانا چاہیں گے اس کو ہم چلائیں گے۔ یہ ساری فکریں حضرات علماء دیوبند کو لاحق ہوئی، اور فرمائیں کہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے ہاتھ سے چلے جائیں گے، اور یہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے یتیم بچے کہیں مرتد نہ ہو جائے، کہیں اسلام سے و دین سے پھر نہ جائے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور پورے ملک کے اندر اعلان کرا دیا کہ آؤ اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے ہمارے حوالے کر دو، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، جن کو نہلانے والا، جن کو کھلانے والا، جن کو پلانے والا، جن کو پہنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ سارے لوگ، سارے اپنے بچے، اپنے رشتہ داروں کے بچے ہمارے حوالے کر دو۔ ہم روٹی بھی دیں گے، ہم کھانا بھی دیں گے، ہم پانی بھی دیں گے، ہم کپڑے بھی دیں گے، ہم ان کی تعلیم اور تربیت کا اچھے سے انتظام کریں گے۔ 1867 کے اندر، یہ 66 یا 67 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ کوئی عمارت نہیں تھی، انار کا درخت تھا، داڑم کا درخت تھا، اس کے اندر پڑھانے والا بھی ایک استاد اور پڑھنے والا بھی ایک استاد تھا۔ نام اس کا استاد کا بھی محمود حسن تھا، اور پڑھنے والے کا نام بھی محمود حسن تھا۔ اس کے بعد یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا۔ کئی مدت تک جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس مدرسے سے پڑھنے والے حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے یہ ہونہار اور یہ امت کے اسلاف اور اکابر تیار ہو گئے۔ کوئی شیخ الاسلام بنا تو کوئی شیخ الہند بنا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ ولولہ، وہ جوش اس انگریز کو اس ملک سے بھگانے کا، اور اس ملک کے اوپر سے انگریز کی حکومت کو ختم کر کے دوبارہ سے اس ملک کو اسلام اور مسلمانوں کے رنگ میں رنگنے کا، اور یہاں پوری یہاں کے لوگوں کی آزادی دلانے کا جوش اور جذبہ پوری طور پر ان کے استاذوں نے ان کے اندر بھر دیا تھا۔ انگریز کی دشمنی ان کے اندر بھر دی گئی تھی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو شیخ الہند کہتے ہیں، شیخ الہند نے اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور ملک کے کونے کونے کے اندر بھیجا، اور پھر سے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک نئی تحریک اور ایک نئی چڑول چلانے کی پوری پلاننگ کی گئی۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ملک جہاں اسلامی ریاستیں اور حکومتیں تھیں وہاں پر اپنے کارندے بھیجے، اپنے آدمی بھیجے، اور وہاں جا کر کے باتیں کی کہ ہم انگریزوں کے خلاف پھر سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور انگریزوں سے ایک بار پھر سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور انگریزوں سے اپنے ملک کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کیا تم لوگ ہماری مدد کو تیار ہو؟
کیا تم ہمیں ہتھیار دے سکتے ہو؟ کیا تم ہماری مالی مدد کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنے فوجیوں کے ذریعے سے ہماری ہندوستانیوں کی مدد کر سکتے ہو؟ تو بہت سے لوگ تیار ہو گئے۔ ترکی میں اس وقت خلافت عثمانیہ تھی۔ خلافت عثمانیہ کئی بر اعظم پر، کئی کھنڈوں کے اوپر تھی۔ یورپ میں بھی تھی، افریقہ میں بھی تھی، عربستان میں بھی تھی، ایشیا میں بھی تھی اس کی شاخیں، اور یہ پوری خلافت عثمانیہ بہت بڑے زمین کے رقبے کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت اس کے اندر بڑی جان تھی۔ سعودی عرب بھی اس کی زیر نگرانی تھا، اور مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ بھی ان کی نگرانی کے اندر تھا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے اندر حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے خلافت کے جو کارندے تھے، وہاں جو خلافت کی سرکار کے آدمی تھے، ان سے بات چیت کی۔ فرمایا کہ ہم ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر سے انگریزوں کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کے لیے تیار ہے؟ تو اس وقت جو شریف مکہ تھا اس نے پہلے تو ہاں کر لی، اس نے تیاری ظاہر کر دی کہ ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند کے درمیان میں ریشمی رومال کے اندر خط لکھے گئے، ریشمی کپڑوں کے اندر۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے تحریک ریشمی رومال۔ یہ تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ یہ ریشمی رومال کی چڑوڑ کیا ہے؟ یہ ریشمی رومال کی چڑوڑ یہ ہیں کہ اللہ نے ان کو اعلیٰ ترین دماغ دیے تھے۔ انہوں نے کاغذوں پہ خط نہیں لکھے، انہوں نے اپنی دوسرے ملکوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے، دوسرے ملکوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، اٹھ کھڑا ہونے کے لیے، ان سے مدد کرنے کے لیے ریشمی کپڑوں کے اوپر خط لکھے، لیٹر لکھے۔ اور بدقسمتی سے یا کسی کی غداری کی وجہ سے یہ لیٹر انگریز کے ہاتھ میں آ گئے، اور اس کے بعد جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے سامنے ساری باتیں کھل کر کے آ گئی۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہو گیا، مولانا عبید اللہ سندھی کے خلاف بھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی۔ تو شریف مکہ کے پاس جا کر کے، مکہ میں جا کر کے، اس شریف مکہ سے انگریز کی یہاں کے جو نمائندے تھے، سرکاری لوگوں نے ملاقات کی۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نام کا ہندوستانی یہاں موجود ہے، وہ ہماری حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے، ریشمی رومال میں خطوط لکھ کر کے ہمارے تختہ پلٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس وقت کے اس شریف مکہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑوا کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے استاد کی خدمت کے لیے ساتھ ساتھ چلے۔ ان کو پکڑ کر کے یہاں سے مالٹا کی جیل کے اندر رکھا گیا۔ مالٹا یہ یورپ کے اندر ایک ٹاپو ہے، اور یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سردی اور ٹھنڈی پڑتی ہے، وہاں سورج بہت کم نکلتا ہے، وہاں گرمی زیادہ نہیں ہوتی، وہاں ٹھنڈک بہت زیادہ، ہر موسم کے اندر بس ٹھنڈک ہی زیادہ رہتی ہے۔ ان کو اس مالٹا کے ٹاپو کے اندر، جہاں -ڈگری تاپمان ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو پکڑ کر کے رکھا گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پکڑ کر کے رکھا گیا۔ یہ میں آپ حضرات کے سامنے 1920 کی بات کر رہا ہوں۔ 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر کے رکھا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیل کے اندر میں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر کھانے کی وہ چیز دے دی جو وہاں ملنا مشکل تھی۔ انگریزوں کو پتہ چل گیا، دیکھ لی۔ انگریز نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ محمود حسن سے پوچھا کہ یہ چیز کھانے کی تمہارے پاس کہاں آ گئی؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد کو کھانے کے لیے دی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جو وقت کے شیخ الاسلام ہے، جو سید زادے ہیں، اور جن کو 20 سال سے زیادہ عرصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث پڑھانے کا
شرف حاصل ہوا ہے، اور جو اس وقت امام الہند ہے اور اس وقت پوری امت مسلمہ ہندیہ اور خاص طور پر ہمارے مسلک کے علماء کے سرخیل ہے، فرماتے ہیں کہ انگریز چابک لایا، ہینٹر لایا اور میرے ہاتھ پر 17 چابک مارے، کیوں تو نے یہ اپنے استاد کو کھانے کی چیز دی۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کو تہجد میں پانی گرم کر کے دینے کے لیے فکر مند تھے، لیکن آگ نہیں تھی۔ آگ کہاں تھی؟ ہمیں تو جیل میں بند تھے۔ کیا کرتے؟ ہمارے پاس ایک برتن یا لوٹا تھا، ہم اس کو رات کے وقت بھر لیتے تھے۔ فرمائیں کہ ہم 2 آدمی تھے اور شیخ الہند ہمارے استاد کل ملا کر کے 3 آدمی تھے۔ ہم اپنے استاد کو صبح تہجد میں گرم پانی دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ بہت سخت سردی اور ٹھنڈی تھی، تو آدھی رات تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ کے نیچے دبا کر کے میں سوتا تھا، اور آدھی رات تک میرا ایک دوسرا ساتھی اس لوٹے کو اپنے پیٹ کے نیچے لٹا کر کے سوتا تھا، اور اپنی پیٹ کی گرمی کی وجہ سے اس پانی کو ہلکا ہلکا گرم کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور صبح صبح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کو تھوڑا ہلکا گرم پانی تہجد کی وضو کے لیے دینے کی ہم لوگ کوشش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آرام پہنچانے کے لیے ایک کام کر دیا، اپنے استاد کو آرام پہنچانے کے لیے ایک ایسا کام کر دیا جو جیل کے اندر عام طور پر مشکل ہوتا ہے۔ انگریزوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے؟ شاگرد یعنی حسین احمد مدنی کو استاد یعنی محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ سے الگ کر دیا گیا، اور 3 دن تک ان کو اس آرام پہنچانے کی بدلے کے اندر جیل کی ایک کال کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا، جس میں گھٹنوں کے برابر کیچڑ تھا، گھٹنوں کے برابر کیچڑ تھا، اور چاروں طرف ان کے لوہے کی سلاخیں اور سریے لگے ہوئے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور دوسری دیواروں کی طرف ان کے ٹیک بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ اس حال کے اندر انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ اندھیرا تھا، جب سورج بالکل اوپر آ جاتا تھا تو ایک روشن دان سے ہلکی سی روشنی اور سورج کی گرمی آ جاتی تھی، ورنہ اسی حال کے اندر، اسی ٹھنڈک کے اندر، اسی کیچڑ کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آرام پہنچانے کے ایک کام کے بدلے میں اس طرح کی 3 دن اور 3 رات کی سزا ہم کو برداشت کرنی پڑی۔ بہرحال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 3 برس 1 مہینہ مالٹا کی اس جیل کے اندر بند رہے۔ شیخ الہند کے ساتھ شیخ الاسلام مولانا مدنی بھی تھے، اور ان کے ایک دوسرے ساتھی بھی تھے۔ جب ان کی رہائی کا وقت آ گیا اور جب ان کو رہا کیا گیا، وہاں سے ان کو چھوڑا گیا، اس وقت جب وہ انڈیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور جہاز، پانی کے جہاز کے ذریعے سے جب وہ آئے ہیں، تو جہاز کے اندر دور ہی دور میں انگریز نے اپنے یہاں کے ایک نمک خوار، اپنے یہاں کے ٹکڑوں پر پڑنے والے ایک کسی جگہ کے ایک میر کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑا خیر خواہ بنا کر کے بھیجا۔ وہ گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن دیوبندی کے پاس، اور بڑی ہی چالاکی سے شیخ الہند سے فرمانے لگا کہ دیکھیے حضرت، آپ جب سے گئے ہیں آپ کے مدرسے حالات میں ہیں، آپ کے مدرسے کے کام کاج اور ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اور آپ کی خانقاہ بھی اجڑ گئی ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے جسم میں گوشت کم اور ہڈیاں زیادہ بچ گئی ہے، آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب یہاں رہا ہو کر کے چھٹ کر کے آ گئے ہیں تو آپ اب اپنی ترتیب بدل دیجئے، اب آپ انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کہیں، آپ انگریزوں کے خلاف کچھ نہ بولیں، آپ مدرسے کا کام سنبھال لیں، آپ خانقاہوں کا کام سنبھال لیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جہاز کے اندر اس انگریز کے اس آدمی کو جو چولا بدل کر کے حضرت کے پاس آیا تھا، خیرخواہ بن کر کے آیا تھا، فرمایا کہ سن لو، جب تک شیخ الہند کی جان کے اندر جان موجود ہے، شیخ الہند انگریزوں کے خلاف کل بھی لڑتا تھا، آج بھی لڑتا ہے، اور آخری قطرے تک لڑتا رہے گا، آخری قطرے تک لڑتا رہے گا۔ پھر یہاں جب آئے ہیں تو یہاں بہت سارے لوگ ان کے استقبال کے اندر موجود تھے، اور بڑے بڑے ہندو نیتا بھی موجود تھے۔ اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے کچھ بات کی۔
فرمائیں کہ دیکھو میں جیل کے اندر 3 برس اس سے زیادہ رہا ہوں اور میں مسلمانوں کی ذب و حالی کو سوچتا رہا. میں سوچتا رہا کہ مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے، اس طور پر مسلمان مظلوم کیوں ہے، اس طور پر مسلمان کیوں مارے اور کاٹے جا رہے ہیں، کیوں انہیں ہر طرح سے در بدر کیا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے، ہر ظلم ان پر روا رکھا گیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. میں نے جیل کی تنہائیوں میں بہت غور کیا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی یہ حالت 2 وجہوں سے ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے میں مشغول ہو گئے ہیں. مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق باقی نہیں ہے. ایک اللہ کی کتاب کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور نمبر 2 پر مسلمان آپس میں لڑنے اور جھگڑنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ 2 وجہیں مجھے معلوم ہوئی کہ جس کی وجہ سے مسلمان اس وقت اس ملک کے اندر پریشان ہے. اس لیے اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ ملک کے چپے چپے کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب کھولے جائیں گے، اور مسلمانوں کے ہر بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے گی. کوئی بھی مسلمان کا بچہ ہو اور قرآن کی اس کو تعلیم نہ ملے، قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں نے بہت لڑ لیا ہے، اب کسی طرح پر لڑنا گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے. اب مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ کام شروع کر دیا. آخری عمر تھی، اب بیٹھنا بھی دشوار ہو رہا تھا. اب ظلم سہتے سہتے اب ہڈیاں بھی گھل گئی تھی، اب جسم کے اندر طاقت باقی نہیں تھی. لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے چاہنے والے نے، ان کے مریدوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ کوئی اچھی سی جگہ بتائیں جہاں پر ہم آپ کی عالی شان قبر بنائیں. آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے اکابر میں سے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، آپ شیخ الہند ہیں، آپ کو ایسی جگہ بتائیں کہ جہاں ہم آپ کی عالی شان قبر بنائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آ گیا، اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تم میری عالی شان قبر بنانے کی بات کر رہے ہو، تم شیخ الہند سے پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں، تم محمود حسن سے پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تو اسی حال کے اندر میری چارپائی اٹھا کر کے انگریزوں کے خلاف میدان میں مجھے اتار دیا جائے، اور انگریز اپنا غصہ میرے اوپر نکالے اور مجھے شہید کر دے، اور میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دے اور کتوں کو کھلا دے. اور کل قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جب اٹھائے تو میری بوٹیاں کتوں کے جسم سے نکل کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، اور محمود حسن اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اور اللہ پوچھے کہ محمود حسن تو نے کیا کیا تھا، تو میں اللہ کے دربار میں کہہ سکوں کہ اے پروردگار، میں نے اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور آزاد ہندوستانیوں کو آزادی دلانے کے لیے، غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے یہ قربانی دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں انعامات سے نوازا جاؤں. یہ محمود حسن کی خواہش ہے، یہ آخری مراد اور آخری آرزو اور آخری یہ خواہش محمود حسن کی یہ ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے اکابر تھے. اس کے بعد اگر ہم اس گجرات کی بات کریں، گجرات کے اندر سورت کے اندر ایک ڈابھیل مدرسہ ہے. جنگ آزادی میں اس کا کیا کردار تھا؟ تقریباً یہ 150-200 سال کے بعد 150-200 سال کے بعد یہ جو قربانیاں ہیں، یہ مسلمانوں کی صرف قربانیاں ہیں. تھوڑی تھوڑی قربانیاں تھی جو اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی اس کے اندر کچھ ساتھ تھے، کچھ نواب لوگ جیسے نواب ہولکر تھے، اس کے علاوہ کچھ ہندو لوگ اس کے اندر شامل تھے. لیکن یہ 150-200 سال کی جو 1857 تک کی جو جنگ آزادی ہے، پہلی صف میں صرف اور صرف مسلمان تھے. اگر کہا جائے کہ زیادہ طور پر مسلمان تھے، اور ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے شہادت دی. اس وقت اس صف میں مسلمان زیادہ تھے، 100 میں سے 99 مسلمان تھے، اور اس میں بھی علماء اکرام کا کردار بڑا بھاری کردار رہا ہے. گاندھی جی کی پیدائش 1869 ہے. مہاتما گاندھی باپو کی پیدائش 1869 میں باپو پیدا ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سردار ولبھ بھائی پٹیل اور سبھاش چندر بوس اور جو دوسرے حضرات پنڈت جواہر لال نہرو، وہ تو گاندھی سے چھوٹے تھے، تو اس کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے.
ان کا کردار تو آزادی کے کچھ سالوں سے پہلے تک تھا۔ 1928 میں 1928 آزادی سے تقریباً 20 سال پہلے سردار پٹیل کی ایک چڑوڑ، ایک تحریک ڈابھیل میں شروع ہوئی تھی اور نوساری کے اندر، تو کچھ لوگ ان کے ساتھ آتے تھے، کچھ چلے جاتے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے ڈابھیل مدرسے میں فتویٰ پوچھا کہ سردار پٹیل کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے کہ نہیں، تو وہاں کی ڈابھیل مدرسے نے فتویٰ دیا کہ بالیقین ضرور مسلمانوں کو سردار پٹیل کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی تحریک کو، ان کے ہاتھ پاؤں کو مضبوط کرنا چاہیے اور انگریزوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ نکلنا چاہیے۔ تب جا کر کے مسلمان بڑی تعداد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوئے اور انہوں نے اس جنگ آزادی کی اس تحریک کے اندر جو نوساری کے اندر پٹیل کی قیادت میں ہوئی تھی، مسلمانوں کی اس اتفاق کی وجہ سے اور مسلمانوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے ان کی تحریک کامیاب ہوئی۔ اگر بات کرتے ہیں ہم گاندھی جی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کو مہاتما کا لقب دینے والے حضرت مولانا عبدالحی باری فرنگی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا۔ اگر ہم بات کریں جب گاندھی جی افریقہ میں پڑھنے گئے تھے، افریقہ سے وکالت کر کے آئے ہیں، جب وکیل بن کر کے آئے ہیں تو یہاں ان کو لوگ اتنے جانتے نہیں تھے، وہ ہوشیار آدمی تھے۔ جمعیت نے دیکھا کہ ہندو بڑی تعداد میں اس ملک میں ہیں تو ہندوؤں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا کوئی بڑا لیڈر بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے گاندھی جی کو مقرر کیا اور گاندھی جی سے ملاقاتیں کی، گاندھی جی کو اپنے ساتھ شریک کیا اور جمعیت علماء ہند نے اپنے پیسوں سے پورے ملک کے اندر گاندھی جی کو اور اپنے ساتھیوں کو بھیجا۔ پورے ملک کے کونے کونے کے اندر یہ باور کرایا گیا کہ یہ بھی آپ لوگوں کے بڑے نیتا، ہندوؤں کے بڑے نیتا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس لیے ہندوؤں کو بھی انگریزوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ اس لیے اس ملک کے، اس بھارت کے بڑی تعداد کے ہندو گاندھی جی کے پیچھے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پورے ملک کا دورہ جمعیت علماء ہند نے کرایا اور اس طور پر گاندھی جی کا تعارف پورے ملک کے اندر ہوا۔ اگر ہم بات کریں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو مالٹا کی جیل سے آئے تھے، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کمر اور پیٹھ کالی ہے، تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ پورا جسم تو گورا ہے لیکن یہ پیٹھ کیوں کالی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا مدنی جو ان کے ساتھ جیل میں تھے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مدنی آپ ہی بتا دیجئے کیا ماجرا ہے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم مالٹا کی جیل میں تھے تو اس وقت انگریز رات کے وقت آتے تھے، ان کے کمانڈر، ان کے افسر اور ان کے پولیس، ان کے فوج والے آتے تھے اور رات کی اس پہر کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے نکالتے تھے اور برف کے اوپر سلاتے تھے اور اس کے اوپر برف رکھ دیتے تھے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے شیخ الہند ہتھیار ڈال دے، کہہ دے کہ انگریزوں کی غلامی منظور ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے، فرمایا جب تک جان میں جان ہے انگریزوں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ رات کے اس پہر میں اس مرد مجاہد کو برف کے اوپر لٹا کر کے گرم گرم سلیوں کو لا کر کے آگ میں تپا کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پٹائی کی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، جس کی پیٹھ کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے لیے مسلمانوں نے وہ قربانیاں دی ہے۔ آج اس ملک کے مسلمانوں کی دیش بھکتی کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں، دیش پریم کے اوپر شک کی نظر سے طرح طرح کے جملے اور بھبکیاں کسی جاتی ہے۔ یہ تاریخ ہے، لوگ تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تاریخ اور اتحاد کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اس وقت کے جو متعصب لوگ ہیں، جو اس وقت کے ملک دشمن لوگ ہیں، اس وقت کے جو مسلم دشمن لوگ ہیں، جو اتحاد اور تاریخ کے دشمن لوگ ہیں، وہ جنگ آزادی کی داستان 1857 سے شروع کرتے ہیں۔
اس سے پہلے کی 200-300 سالہ جو مسلمانوں کی صرف اور صرف مسلمانوں کی جد جہد آزادی ہے، جو مسلمانوں کی مخلصانہ کاوشیں ہیں اور مسلمانوں کی خون اور پسینے سے لت پت تاریخ ہے، اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1857 میں سب سے پہلے جنگ آزادی لڑی گئی۔ یہ اس دیش کا اور اس عالم کا، اس ملک کا اور اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے لڑائی لڑی، جس کی میں تاریخ آپ کو بتا چکا ہوں، بہرحال وہ تفصیل میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کیس ہو گیا، مقدمہ کراچی کی عدالت، اس وقت پاکستان انڈیا میں تھا، پاکستان بھاگلے نہیں ہوئے تھے، تقسیم نہیں ہوتی۔ اور تقسیم کی اگر میں بات کروں تو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تقسیم کا ویرودھ کیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، جن کو پاکستان چاہیے تھا وہ پاکستان چلے گئے، وہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اگر پاکستان سے اور ان کے بھاگلے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان جانا چاہیے، یہاں کے مسلمانوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کے جتنے مسلمان ہیں ان کے پاس راستے کھلے ہوئے تھے کہ وہ پاکستان جا سکتے تھے، اس کے باوجود یہاں کے مسلمان پاکستان نہیں گئے اور اس ملک کو اپنی مرضی سے پسند کیا ہے، اسی لیے اس ملک کے مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارے بھائی، یہ ملک کے جو 2 ٹکڑے ہوئے ہیں وہ 2 ٹکڑے ایسے ہی نہیں ہو گئے ہیں، اس کے اوپر دستخطیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے، قراردادیں ہوئی ہیں، معاہدے ہوئے ہیں اور کاغذات پر باقاعدہ طور پر اس وقت کے بڑے بڑے لیڈروں نے دستخطیں کی ہے، سگنیچر کی ہے۔ تو بھائی جس نے سگنیچر کی ہے وہ مجرم ہوگا، وہ گنہگار ہوگا کہ یہاں کا رہنے والا مسلمان گنہگار ہوگا؟ یہاں کا رہنے والا مسلمان گنہگار نہیں ہے۔ اس وقت اس کاغذ پر جس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی ہم کو پاکستان منظور ہے اور اتنا حصہ پاکستان کو دے دیا جائے، وہ اس وقت کے گنہگار ہے، وہ تقسیم کے گنہگار ہے، وہ بھاگلے کے گنہگار ہے، یہاں کے مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی کی اس عدالت میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا گیا۔ انگریز جج ہے اور کیس چلا اور انگریز جج پوچھنے لگا، اس وقت حضرت مولانا محمد علی جوہر حضرت مدنی کے ساتھ میں موجود تھے، اور انگریز جج پوچھنے لگا کہ حسین احمد، کیا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے کل بھی یہ فتویٰ دیا تھا، آج بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں، اور جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے حسین احمد مدنی کا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کے قدموں میں گر گئے، فرمایا، حضرت آپ کو پتہ ہے آپ عدالت کے کمرے میں، آپ کورٹ کچہری میں موجود ہے اور سامنے جج بھی انگریز موجود ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تعویل کر لیجئے، آپ اپنی بات کے اندر کچھ لچک پیدا کر لیجئے، کچھ بات آپ بدل لیجئے اور یہ کیس آپ کا فائنل ہو جائے، آپ کی زندگی ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس میرے فتوے کی سزا کیا ہو سکتی ہے، مجھے معلوم ہے میرے اس فتوے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ دیوبند سے میں آیا ہوں، اپنے ساتھ ایک تھیلی بغل میں دبائے ہوئے لایا ہوں اور اس کے اندر سے کفن نکال کر کے جج کی میز اور کرسی پر رکھ دیا اور فرمایا کہ میری سزا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ پھانسی دی جا سکتی ہے۔ اور حسین احمد مدنی یہ اپنا کفن دیوبند سے 2 بار اپنے ساتھ لایا ہوا ہے اور اپنے کفن کی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں کی اور مسلمانوں کی اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں ہیں جس کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مجاہدین آزادی کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرماوے، ان کے درجات بلند فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے سارے مشکلات اور سارے مسائل کو حل فرماوے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم